فیتھ کی جہاں بات آتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے جو آرزو کیس ہے اس میں بھی اسی چیز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جیسا کہ فادر صاحبان نے بھی کہہ دیا, ہمارے لائر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو فیتھ ہے اس کی فریڈم, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا آئین ہے وہ ہمیں فریڈم دیتا ہے. تو بچی جو کیونکہ پروف ہو چکا ہے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کہ شی از مائنر 13 ایئر اینڈ کچھ منتھس کی وہ جو ہے ابھی ہے, لیکن کیا جو مائنر ہے وہ اپنی مرضی سے جو اپنا کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے؟ سوال وہی ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ جو مائنر ہے اس کا وہی ریلیجن رہے گا جو اس کے فادر کا ہے. تو فادر چاہے وہ کرسچن ہے یا کوئی اور, تو ابھی جب آرزو کیس میں اسپیشلی جب فادر کرسچن ہے تو جو بچی مائنر ہے ہاؤ کین شی بی کنورٹیڈ؟ تو بات صرف یہی آتی ہے کہ لا آف دا لینڈ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, جیسے کہ سندھ چائلڈ میرج ڈسٹین ایکٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو کے جو میرج ہے اس کو انلیگل قرار دے دیا گیا. اور سب سے زیادہ شکر گزار ہوں دوبارہ اس پلیٹ فارم سے. تو پھر یہ ریپ کیا اس نے. جی وہ بھی ثابت ہو چکا ہے آج کہ جو ہے وہ 375 سیکشن سب سیکشن اس کا 5 جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے کہ اس کا ریپ کیا گیا, کیونکہ مائنر جو ہے وہ مائنر ہی رہے گا چاہے وہ کنسنٹ رکھے یا نہ رکھے. تو اس کی جو سیکشل ابیوز کیا گیا ہے تو اس کی سیکشن بھی اس میں ایڈ ہو چکی ہے. ابھی آج دیکھیں کہ شاید جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ چلان پیش کیا جائے گا. نیکسٹ ڈیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. تو آپ سب میڈیا کا بھی اور اس پلیٹ فارم سے اگین میں بلاول کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز میں انٹروینشن کی, اور گورنمنٹ نے اس میں انٹروینشن کی, مختلف اداروں نے اس میں انٹروینشن کی. کیونکہ اگر ہم جو ہے تمام پاکستانی بینگ اے پاکستانی اگر اپنے ہی بچوں کو رائٹ نہیں دیں گے, اپنے پاکستانی شہریوں کو رائٹ نہیں دیں گے تو ہم کسی اور سے رائٹ نہیں مانگتے. تو ہم بھی بینگ ایز اے پاکستانی کرسچن ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو ہمارے رائٹس ہیں 1973 کے آئین کے, جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو, اور وہی چیزیں جو امپلیمنٹیشن ہو تاکہ جو بچی آرزو راجہ ہے وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائے کیوں انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ شیلٹر ہوم میں واپس جائے. تو میری آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ بچی کو واپس بازیاب کروا کے جو ہے وہ پیرنٹس کے پاس بھیجا جائے, کیونکہ لاسٹ ڈیٹ پہ کہا گیا ہے کہ شی از کورونا پازیٹیو. لیکن کیا ایسا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ کوئی اور دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں. جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کی زیادہ تربیت کر سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے انسٹیڈ آف دیٹ کہ کوئی بھی شیلٹر ہوم یا کوئی بھی پناہ سینٹر جو ہے. تھینک یو سو مچ. یہ بھی بتائیں کہ 13 سال کے کتنا جی میں ساتھ میڈم ایڈوکیٹ تبسم کے ساتھ چند باتیں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, اور کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جو معتبر گھرانے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو جو مانگتے ہیں وہ دے دیا جائے. ہاں جو مانگے وہ دے دیا جائے. اور یہ کورٹ بھی ہمارے لیے اٹس اے پلینگ کریکٹر ایز اے پیرنٹس, ٹھیک ہے. تو ہم کورٹ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر بچی ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کرتے تو کورٹ پھر یہ بھی تو فیصلہ سنا ہے, ٹھیک ہے, جس کو شیلٹر ہاؤس میں بھیجے, ٹھیک ہے. تو کورٹ کی یہ کیوں نہیں کہتا کہ کورٹ آرڈر پاس کرے کہ نہیں یہ بچی والدین کے پاس ہے, شی از اے مائنر اینڈ از پرووڈ کہ یہ مائنر ہے, یہ بچی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. پہلے بھی اس نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آزاد مرضی کے ساتھ گئی ہوں گھر سے, اور آزاد مرضی کے ساتھ میں نے مذہب تبدیل کیا ہے, آزاد مرضی کے ساتھ میں نے شادی کی ہے. جب کورٹ نے یہ دو چیزیں بائیکاٹ وہ تو اس کو جی انلیگلی, ٹھیک ہے, اس نے یہ سب کچھ کیا ہے, جو شی از اسٹل مائنر. جب مائنر ہے تو اس نے ڈیسیژن رانگ لیا ہے, تو یہ بھی ڈیسیژن اس کا رانگ ہے کہ جی میں پیرنٹس کے پاس نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے, نہیں جانا چاہتی. ہاں جبکہ بچے اور پیرنٹس یہ ایک ایسا رشتہ ہے, مقدس رشتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی طرف سے جوڑے گئے ہیں, خدا کی طرف سے جوڑے گئے ہیں. اور جب تک بچہ 18 سال کا نہیں ہے, میجر نہیں ہے, وہ اپنا ڈیسیژن نہیں لے سکتا. بچے تو جو ہے گھر میں والدین سے پتہ کیا کیا سفارشات کرتے ہیں, گزارشات کرتے ہیں, یہ مجھے چاہیے, ڈیمانڈس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پیرنٹس وزڈم رکھتے ہوئے, حکمت رکھتے ہوئے, اپنی زندگی کا تجربہ رکھتے ہوئے, والدین ہوتے ہوئے وہ ذمہ داری جانتے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہمارے کلام میں بھی لکھا گیا کہ بچہ آپ سے انڈا مانگے تو باپ اس کو سانپ نہیں دے گا. بچے کے لیے ماں باپ سب سے اچھا سوچتے ہیں, اور ماں اور باپ دونوں یقینی طور پر وہ انکار کر رہی ہے. لیکن میں چاہتا تھا کہ کورٹ یہ اعلان کر دیتا, یہ آرڈر پاس کر دیتا کہ نہیں آپ مائنر ہیں, یو کین ناٹ ڈیسائیڈ اینی تھنگ. جو کچھ ابھی تک آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کورٹ نے اس کو رد کیا ہے, اور ابھی تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کہاں پہ جانا ہے. لہٰذا کورٹ آرڈر پاس کرے
کہ نہیں ہم آرڈر پاس کر رہے ہیں کہ آپ ماں باپ کے ساتھ جائیں گے. ماں باپ آپ کی اچھی تربیت پرورش اور آپ کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے. اگر اس کے ذہن میں کچھ ہے جو دوسروں نے ڈالا ہوا ہے, ابھی تک بچی سہمی ہوئی ہے, گھبرائی ہوئی ہے, ٹراما میں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ماں باپ سے ملنے کے ٹوٹل اختیار دیا جائے. اگر وہاں پہ شیلٹر ہوم میں بھی رکھنا ہے تو ماں باپ کو آزادی دی جائے کہ ماں باپ جب چاہیں اپنی بچی سے مل سکیں. اچھا تو یہ ہے کہ بچی کو ماں باپ کے گھر بھیج دیا جائے. یہی ہماری پریئر ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. تھینک یو. پیچھے ہوئیے گا بات آپ کی کو. اور یہی میری تو یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد بچی جو ہے اس کے پیرنٹس کا حق ہے. انہوں نے اس کو پال پوس کر اب تک چلے 13-14 سال کہہ لیں, جو بھی ایج ہے 13 سال تو ہے پیپرز کے حساب سے جیسے بتایا گیا. میں ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ. نہ تو وہ کنورٹ ہو سکتی ہے نہ وہ میرج میں انگیج ہو. اور پلے یہ ہوگی کہ اپنا جلد سے جلد جو بچی ہے کورٹ خود آرڈر کرے. یہ پنجاب میں ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہے تو پلیز میں وہ بھی پرووائڈ کر دوں گا آپ کو. وہاں سے میں لاہور سے آیا ہوں تو ضرور پرووائڈ کروں گا کہ کیسے بچی کو جو ہے انہوں نے پیرنٹس کو دیا, وہ پیرنٹس کے پاس کیونکہ مائنر تھی. باقی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی میجر کنورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اٹس اپ ٹو ہم اینڈ ہر کہ جی وہ کنورٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی, لیکن ناٹ مائنر. جیسے فادر جی نے بھی تفصیل سے بتایا کہ مائنر تو نہ تو کنورٹ ہو سکتی, یہ فورس میرج ہے, فورس میرج ہے, فورس کنورژن ہے اس موقع پر. اس کے ساتھ ہی تھینک یو ویری مچ, میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا. مہربانی سے یہ رول جو ہے یہ جیسے فادر جی نے کہا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا کہ یہ کرسچن مسلم والا کام نہیں, یہ پاکستانیوں کا کام ہے. پاکستانی شہری کا ایک موقف ہے اور پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے, آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ جی انصاف ہر ایک کو ملا. اور اس وقت پیرنٹس کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے اور اس بچی کو بھی انصاف ملنا بہت ضروری ہے. مائنر ہے, کوئی بھی مطلب فورسفلی پتہ نہیں کیا کیسے برین واش کیا یا جو کچھ بھی کیا وہ اس پریشر میں آ کر تو کورٹ میں بھی جو بیانات دے. تو مجھے امید ہے کہ کورٹ جو ہے وہ رائٹ ڈیسیجن دے گا اور مطلب پیرنٹس کے حق میں دے گا, اس بچی کے حق میں بھی دے گا, تاکہ وہ بچی جو ہے بڑی ہو کر جو بھی وہ کرنا چاہے اٹس اپ ٹو ہر بٹ ناٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اس لیے سب سے اپیل ہے ایک تو بچی کے لیے دعا کی جائے اور ایک لا آف دا لینڈ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. سر اپنا نام اور ڈیزگنیشن بتا دیجیے گا. میرا نام ہے فادر ایمینوئل. فادر مانی مجھے کہتے ہیں, میں لاہور سے ہوں, میں نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کا نیشنل ڈائریکٹر. تھینک یو. بچی آرزو کا کیس تھا جس کی شادی کے بارے میں ایک ایشو انوالو ہے کہ کیا ایک مائنر جس کی ایج 14 سال ہے وہ اپنی مرضی سے 2 پوائنٹس ہیں جس کے بعد ہونی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. اس پوائنٹ کو تو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ معزز عدالت نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن دیا تھا کہ مائنر جو ہے وہ جب سے 18 سال سے کم ہے تو وہ شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے. جب وہ 18 سال کی ایج کو پہنچے گی اس کے بعد وہ انٹائٹل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی شادی کر سکتی ہے. اور ایسی شادی جو مائنر ایج میں کی گئی ہے اس میں معزز عدالت نے ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا جو اس میں شامل تھے, جو لوگ جنہوں نے نکاح کے جو گواہ تھے انہوں نے, جنہوں نے اس کی فری ویل سائن کی تھی جسٹس آف پیس نے وہ, اور اس طرح اور جس لڑکی نے اس کے ساتھ شادی کی. آج عدالت میں آئی او پیش ہوا اور آئی او سے پوچھا گیا کہ کیا پروگریس ہے. اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پری اریسٹ بیل کرائی ہوئی ہے اور گواہوں کے بارے میں اور جسٹس آف پیس کے بارے میں پوچھا گیا جس نے فری ویل سائن کی تھی, الاؤ کی تھی, کہ وہ ایبسکانڈر ہیں, ان کا بھی ان کے لیے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد لڑکی سے پوچھا گیا, لڑکی نے کہا کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی, لہٰذا اس کو دوبارہ شیلٹر ہوم میں بھیج دیا گیا. ہماری اپلیکیشن کیتھولک چرچ کی طرف سے ہم پارٹی بن رہے ہیں, ہم نے اپلیکیشن موو کی تھی لیکن آج اس کا نمبر نہیں لیا, انہوں نے نمبر نہیں آیا, اس میں سنوائی نہیں ہوئی ہے. لہٰذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ کیا ایک مائنر اس کو کیا اختیار ہے کہ وہ
अपनी मर्जी से किसी दूसरे मज़हब को ज्वाइन कर सकती है। जब हमारे कानून के तहत माइनर को शनाख्ती कार्ड लेने का हक हासिल नहीं है, माइनर को अपना जो है वो किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकता, तो क्या शादी करने का अगर उसको हक हासिल नहीं है तो क्या किसी दूसरे मज़हब में जाने का उसको अख्तियार है? ये एक डिस्कशन होगी। जो हमारा पॉइंट ये है कि जब तक माइनर जो है वो अपनी एडल्ट एज को नहीं पहुंचता, उस वक्त तक उसका वही मज़हब रहेगा जो उसके पेरेंट्स का, उसके पर्टिकुलरली उसके बाप का मज़हब है। लेकिन क्योंकि मैटर ऑफ सब जुडिस है मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने, और हम भी अपनी सबमिशन करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत कानून के मुताबिक जो भी फैसला करेगी वो फिर आप लोगों को भी बता दिया जाएगा, और उसके मुताबिक आगे कानूनी जो चारा जो है उसको देखा जाएगा। फादर मौजूद हैं जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की है ऑन बिहाफ ऑफ कैथोलिक चर्च। हम पार्टी बनना चाह रहे हैं उसमें कि हमें सुना जाए। ये बड़ा पेरेंट्स की फंडामेंटल राइट्स की बात है कि ये उनका राइट है कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें। अब जबकि बच्ची शेल्टर होम में है तो हमारे उसके ऊपर भी हम मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने अपनी गुजारिशात पेश करेंगे कि जनाब वहाँ बच्ची की जो ग्रूमिंग होगी उसके पैरामीटर्स तय किए जाएँ कि वहाँ क्या तरीक़ाकार होगा कि एक माइनर जो है वो कैसे जो है वो इस तरह अपनी उसकी परवरिश होगी और उसको किस मज़हब के तहत उसकी परवरिश होनी चाहिए। ये हम गुजारिश करेंगे अगली डेट पे, और उसके मुताबिक जो अदालत फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर आगे तय अमल जो है बनाना चाहिए। हेलो, फादर मौजूद हैं जी। मैं फादर साहब भाई अभी शोर आ रही है, एक मिनट आ रही है। हमारे एक भाई वकील खुर्रम इकबाल ने बहुत तफसील के साथ जो कुछ आज की कार्रवाई हुई है और जो हमारी प्रे है पिटिशनर या इंटरव्यूनर होते हुए ठीक है जो हमने लगाई है, उसके मुताबिक कानून ने पहली बात तो ये साबित कर दी है कि बच्ची जो है वो माइनर है। ठीक है, अगर माइनर की शादी नहीं है तो फिर अभी तक उसके साथ रेप किया गया है। ठीक है, पहली ये, और दूसरी कि जो हमारे वकील साहब ने तफसील के साथ बयान किया है कि जी माइनर का कोई अपना चॉइस नहीं है कि वो अपनी चॉइस से अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करे, जबकि लॉ ऑफ द लैंड जो पाकिस्तान का है वो कहता है कि माइनर जब तक आप हैं उस वक्त जो आपके वालिद का मजहब है वही आपका मजहब है। जब आप मेजर होंगे, 18 साल से अबव होंगे, तो फिर आप अपने इस फैसले को सामने पेश कर सकते हैं कि मैंने अपनी आज़ाद मर्जी के साथ ये शादी की है और आज़ाद मर्जी के साथ मैंने इस्लाम को कबूल किया है। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइट ओनली फॉर आवर राइट कि जी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक इस कानून को देखा जाए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारी यही पिटिशन होगी, यही प्रेयर होगी कि जी माइनर को कोई हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से शादी और अपनी मर्जी के साथ अपना मजहब तब्दील करे। ये कानून की खिलाफ वर्जी है और इसके लिए हमने अपनी पिटिशन कोर्ट में लगाई है और उम्मीद है कि अगली हेयरिंग में हम सामने बुलाए जाएंगे और हमारे जो मज़हब के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक, दोनों मज़ाहिब इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के मुताबिक और लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके मुताबिक हम इस पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि जी ये मुमकिन नहीं है कि बीइंग अ माइनर यू कैन कन्वर्ट टू एनी अदर रिलीजन टिल यू आर मेजर। ठीक है, तो इसके साथ हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं मीडिया वालों से कि प्लीज़ मेहरबानी करके इसमें आप भी अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करें ताकि अदालतें और हुकूमत, यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत कन्विंस है, उन्होंने कानून बनाया है और वो इस पर पूरा चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि हम सब जो पाकिस्तानी हैं, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट एज अ क्रिश्चियन बट एज अ पाकिस्तानी। एज अ पाकिस्तानी वी हैव अ राइट टू आस्क फॉर अ राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप बोलेंगे नहीं फादर